بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 97 ہجری ماہ ذی الحجہ کے آخری عشرے کی بات ہے کہ بیت اللہ شریف حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں پیدل چل کر آنے والے بھی ہیں اور سوار ہو کر آنے والے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی ہیں، عرب بھی ہیں اور عجم بھی، بادشاہ اور سردار بھی ہیں اور عوام اور رعایا بھی، یہ سب اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی عاجزی، حاضری، امیدیں اور تمنائیں لے کر آئے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک سلیمان ابن عبد الملک خلیفۃ المسلمین ہیں، جو وقت کے تمام بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں اور ننگے سر ننگے پاؤں صرف 2 چادروں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کی حالت میں یہ بادشاہ بھی اپنی رعایا اور عام مسلمان بھائیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی چل رہے ہیں، اور وہ دونوں خوبصورتی اور صفائی میں 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، جبکہ نزاکت اور تر و تازگی میں گلاب کی کلی کی طرح ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ایک خاص آدمی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں، این صاحبکم، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے مسجد حرام کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ خلیفہ اور اس کے دونوں بیٹے اس طرف جانے کے لیے متوجہ ہوئے جس طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ خلیفہ کا لٹھ بردار خصوصی دستہ آگے بڑھا اور وہ خلیفہ کے ساتھ رہ کر ان کے لیے رستہ بنائے اور لوگوں کے رش اور بھیڑ کی تکلیف سے خلیفہ کو بچائے، لیکن خلیفہ نے انہیں وہیں روک دیا۔ یہ مقام یعنی مسجد حرام ایسا ہے کہ یہاں بادشاہ اور فقیر سب برابر ہوتے ہیں، اور یہاں اگر کسی کو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف قبولیت اور تقوی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حکومت اور خلافت کے اعتبار سے۔ اور بہت سارے پراگندہ بالوں والے غبار آلود لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا تھوڑا سا عمل بھی اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بڑے سے بڑا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ پھر خلیفہ اس آدمی کی طرف چلے تو ان کی نماز کی حالت میں ایسا پایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں گویا غرق ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خلیفہ بھی مجلس میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ خلیفہ کے یہ دونوں قریشی نوجوان اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگے جس کے پاس امیر المؤمنین خود چل کر آئے تھے، اور عام لوگ بھی ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی ہے اور حبشی بوڑھا شخص ہے، سیاہ چہرہ اور گھمریالے بال اور چپٹی ناک ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرف متوجہ ہوئے جہاں خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مناسک حج کے بارے میں ایک عبادت کے متعلق پوچھتے رہے، اور وہ ہر مسئلے کے بارے میں جواب دیتے رہے۔ ان کی ہر بات اور ان کا ہر جواب اتنا واضح تھا کہ وضاحت کی گنجائش ہی نہ رہتی، اور ہر قول کی دلیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے۔ جب خلیفہ اپنے مسائل سے فارغ ہوئے تو ان کو بھلائی کی دعا دی اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اٹھو، تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور وہ تینوں صفا مروہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں ہی تھے کہ ان دونوں لڑکوں نے سنا کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، یہاں پر عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر وہ نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن ابی نجی سے فتویٰ پوچھا جائے۔ یہ بات سن کر خلیفہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اپنے والد سے متوجہ ہو کر کہا، امیر المؤمنین کا عامل کیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ عطا بن ابی رباح اور ان کے ساتھی کے علاوہ کسی سے فتویٰ طلب نہ کریں، جبکہ ہم تو ایسے آدمی سے مسائل پوچھنے گئے ہیں جس نے نہ تو خلیفہ کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی اس کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر سلمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، وہ شخص جن کو آپ نے دیکھا اور ان کے سامنے ہماری تواضع اور عاجزی دیکھی، یہی تو ہیں وہ عطا بن ابی رباح، مسجد حرام کے مفتی ہیں، اور اس بڑے مرتبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، یا بنیا تعلم العلم، ہے میرے بیٹو علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی کے ذریعے ذلیل اور کم تر شخص باعزت اور بامشرف بنتا ہے، اور گمنام نامور ہوتا ہے اور مشہور ہوتا ہے، اور غلام بادشاہوں کے مراتب پر فائز ہوتے ہیں۔ تو علم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کو بلند مقام حاصل ہوتا ہے اور انسان عزت اور مرتبہ حاصل کرتا ہے۔